اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الی یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه ویوم ینادیہم این شرکائی قالوا آذناک ما منا من شہید صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ خواتین و حضرات، آج 25واں پارہ ہمارے زیر مطالعہ ہے اور 25ویں پارے کا آغاز سورہ فصلات کی آیت نمبر 47 سے ہو رہا ہے، یعنی اس کی پہلی 47 آیات جو ہے وہ پہلے 24ویں پارے میں ہیں۔ البتہ ان میں سے دو چار اہم آیات ہیں جو ہماری پچھلے پارے میں رہ گئی تھی، ان کا مطالعہ ہم کر لیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جو سورہ فصلات کی جو رکوع ہے آیت نمبر 30 تا 36، یہ بہت اہم آیات ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو کل تعلیمات دینی کا خلاصہ استقامت کو بیان کیا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دعوت کے کچھ اسلوب بیان کیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹ گئے، یعنی جم گئے، تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ بڑی استقامت والی بات کی۔ اور سیدنا سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہ میں نہ پوچھوں اس بارے میں کسی اور سے کوئی اور بات۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہو میں ایمان لایا اللہ پر، پھر اس پر ڈٹ جاؤ، آمنت باللہ ثم استقم، پھر اس پر ڈٹ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ کو رب یعنی مالک ماننے کے کچھ ظاہری پہلو ہیں، کچھ جو ہے وہ باطنی پہلو ہیں۔ ظاہری پہلو میں بھی 3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ اللہ کو رب مانا ہے تو دلی آمادگی کے ساتھ اس کی مکمل اطاعت کی جائے، اپنی انفرادی زندگی میں مکمل اللہ کی مان کر بسر کی جائے۔ نمبر 2 امر بالمعروف، یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کو جاری اور ساری کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگایا جائے۔ نمبر 3 نہی عن المنکر، برائیوں سے روکنا، منکر کو روکنا، یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کو مٹانے کے لیے اپنا تن من دھن لگایا جائے۔ یہ استقامت ظاہری ہے، اور استقامت باطنی سے مراد یہ ہے نمبر 1 اللہ کی رضا پر راضی ہونا، یعنی اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا، یعنی ہر نعمت کو اسی کی عطا سمجھنا، اس پر اترانا نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں۔ نمبر 3 مخافت اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کرنا۔ نمبر 4 توکل علی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا اور اسی سے امید رکھنا۔ نمبر 5 تفویض الی امر اللہ، اپنے امر کو، اپنے معاملات کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ اب یہ استقامت ظاہری اور باطنی یہ بہت مشکل کام نظر آ رہے ہیں، تو وہ جو کہا کہ استقامت میں قیامت مضمر ہے، اس لیے صوفیاء کا ایک قول ہے الاستقامت خیر من الف کرامہ، استقامت 1000 کرامتوں سے بہتر ہے۔ جو لوگ استقامت کی سعادت حاصل کرتے ہیں، فرشتے دنیا میں بھی ان کی حوصلہ افزائی فرماتے ہیں، کرتے ہیں کہ ماضی کے حادثات پر غم نہ کرو اور نہ اپنے مستقبل کے حوالے سے کوئی فکر کرو، تمہارا حال اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہے، لہذا تمہیں کسی اندیشے کی فکر ہی نہیں ہے، تمہاری وہ بگڑی بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کارساز ہمارے مسائل کے حل کا دھیان رکھتا ہے، لہذا بذات خود اپنے مسائل کے حل کے بارے میں متفکر ہونا، پریشان ہونا، یہ ہمیں اور پریشان کر دیتا ہے۔ پھر فرشتے آخرت کے حوالے سے بھی خوشخبری دیتے ہیں کہ وہاں تمام نفسانی خواہشان کی تسکین کا سامان ہوگا۔ پھر اس کی اگلی آیت میں بہترین بات کس کی ہے، یعنی دعوت اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اور کون زیادہ اچھا ہے اس بات کے اعتبار سے کہ اسے جس نے دعوت دی اللہ کی طرف، وعمل صالحا، اور اچھے عمل کیے، وقال اننی من المسلمین، اور میں کہا کہ میں بھی فرما برداروں میں سے۔ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کی دعوت دی جائے، لوگوں کو اللہ سے جوڑا جائے۔ اللہ کی دعوت دینے والا سب سے اچھا انسان ہے۔ مسلک کی دعوت نہ ہو، جماعتوں کی دعوت نہ ہو، بلکہ اللہ کی دعوت ہو، لوگوں کو اللہ سے ساتھ جوڑا جائے۔
لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانا، یہ اللہ کی دعوت ہے۔ پھر اس دعوت میں برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے، اگلی آیات میں اس کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں کو یہ تلقین کی جا رہی ہے دعوت مخالفین کے ساتھ جب دعوت دینی ہے تو اس نے سلوک کا معاملہ کرے، وہ طنز کریں، گالیاں دیں تو ان کے حق میں دعا کریں، وہ تشدد کریں تو خندہ پریشانی سے اس کو برداشت کریں، اپنے موقف پر ثابت قدم رہیں۔ اعلیٰ ترین منزل یہی ہے، کسی کی مخالفت میں خاموش رہنا اور جواب نہ دینا بھی صبر ہے، لیکن اعلیٰ ترین صبر یہ ہے کہ برائی کا جواب بھلائی سے دیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا اس کا اہم مرحلہ یہ تھا کہ جب تک مناسب قوت فراہم نہیں ہو جاتی برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے۔ اس طرز عمل سے جانی دشمن بھی گرم جوش دوست بن جاتا ہے۔ اس طرز عمل کو صبر محض یعنی پیسف ریزسٹنٹ کہا جاتا ہے۔ مخالفت کے جواب میں صبر محض کی روش کی بہت حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت کیا ہے؟ اس طرز عمل سے اپنی افرادی قوت کو بچایا جاتا ہے کیونکہ مخالفین کو انہیں مٹانے کا اخلاقی جواز نہیں ملتا۔ دوسری، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے برائی کا جواب برائی سے نہ دے کر معاشرے کی خاموش اکثریت کی ہمدردیاں حاصل کر کے اپنی تعداد میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، ساتھیوں کی تربیت کے لیے مہلت لی جاتی ہے۔ نمبر 7، ساتھیوں میں انتقام کا جذبہ پکایا جاتا ہے تاکہ وقت آنے پر باطل کے خلاف بھرپور وار کیا جائے۔ البتہ برائی کا جواب اچھائی سے دینا آسان نہیں ہے، نفس بدلہ لینے پر اکساتا ہے۔ یہ سعادت بھی وہی حاصل کر سکتے ہیں جو بہت زیادہ صبر کرنے والے اور بڑے نصیبے والے ہوتے ہیں۔ البتہ اگر شیطان انسان کو مشتعل کر دے، کوئی سخت بات کہلوا دے تو فوراً اللہ کی پناہ میں آنا چاہیے، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے اور اس کی رحمت کا امیدوار بننا چاہیے۔ یہ بڑی اہم آیات تھیں جن کا تذکرہ میں نے آپ کے سامنے کیا ہے۔ اس کے بعد سورہ شورا ہے۔ سورہ شورا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے دین کو قائم کرنے اور اس ذمہ داری کی ادائیگی کے حوالے سے اختلاف نہ کرنے کی تلقین ہے اللہ کی طرف سے، اور نہایت اہم آیت ہے سورہ شورا کی آیت نمبر 13 جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما وصی بہ، اللہ نے قانون بنا لیا تمہارے لیے تمہارے ہی دین میں وہی جس کی وصیت کی تھی والذین وصیت کی تھی نوح علیہ السلام، اور اس کی ہم نے وحی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، وہ دین اس کو قائم اور نافذ کریں اور اس عظیم مقصد کے حوالے سے اختلافات کر کے جدا جدا نہ ہو جائیں۔ اقامت دین کی جدوجہد تمام مسلمانوں کا مشترکہ مشن ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی مشن کے لیے بھیجا سیدنا نوح کو، سیدنا ابراہیم کو، سیدنا موسیٰ کو، سیدنا عیسیٰ کو، اور پھر یہی مشن سونپا گیا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آج یہ دین غالب کہاں ہے؟ مغلوب ہے۔ وہ دین جو نکلا تھا بڑی شان سے وطن سے، پردیس میں آج غریب الغربا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ آج بھی ہم اختلافات سے نکل کر اس دین کے غلبے کے لیے جمع ہو جائیں، جس کے بارے میں آیت 15 میں اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ اقامت دین کے مشن پر ڈٹ جاؤ، جم جاؤ اور کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرو اور اس کے اوپر ڈٹے رہو، یہی جو ہے وہ تمہیں کامیابی دلائے گا۔ اللہ ہمیں اس طرف توجہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر اگلی آیات میں آیات 21 تا 23 میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے ذریعے دین حق اور عادلانہ شریعت عطا فرما دی، اس کا تذکرہ ہے، اور ان آیات میں مشرکین سے دریافت کیا جا رہا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور ہستی ایسی ہے جسے کوئی دوسری شریعت دینے کا حق اور اختیار حاصل ہو؟ کیا وہ اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام ٹھہرانے کا فیصلہ کر سکتے؟ یہ ہے۔ پھر اگلی آیات میں بتایا کہ دعائیں کن لوگوں کی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، ان کی توبہ قبول فرماتا ہے، ان کے ہر عمل سے واقف ہے، ہر نیکی کا اجر ضرور عطا فرمائے گا۔ البتہ دعائیں وہ انہی کی قبول فرماتا ہے جو اس کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، ایمان لاتے ہیں، اس کی رضا کی خاطر اپنا جان اور مال لگاتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں، اچھے اعمال کرتے ہیں۔
گویا جو اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کی دعا پوری فرماتا ہے اور اسے اپنے فضل سے مزید نوازتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے لیے دعاؤں کی قبولیت تو درکنار دنیا میں اور آخرت میں شدید عذاب ہے۔ جی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ پھر یہ بتایا اگلی آیات میں کہ آفات انسان کے گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں۔ انسان گناہوں میں غرق ہو جاتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر آفات کو بھیجتا ہے، جھنجھوڑتا ہے، شاید یہ لوگ پلٹ آئیں۔ پھر اگلی آیات میں دین کو غلبہ قائم کرنے والوں کے چند اوصاف کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور یہ 9 اوصاف ہے جو مجھے اور آپ کو بھی اپنے اندر پیدا کرنے ہیں۔ نمبر 1، دین کا کام کرنے والے دنیا کی عارضی اور کم تر نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کے دائمی اور برتر نعمتوں کو ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 2، وہ اپنے اسباب کی قلت سے مایوس نہیں ہوتے اور باطل کی قوت اور کثرت وسائل سے مرعوب نہیں ہوتے، بلکہ ان کا مکمل بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہوتا ہے۔ نمبر 3، وہ بڑے بڑے گناہوں اور بے حیائی کی باتوں سے اجتناب کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ غصے یا جذبات کی شدت سے کوئی اقدام نہیں اٹھاتے، بلکہ ان کی کیفیات میں مخالفین سے درگزر کرتے ہیں۔ وہ نمبر 5، اپنے رب کے ہر حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اس کی فرمانبرداری میں جان و مال کی بازی لگاتے ہیں۔ نمبر 6، وہ اللہ تعالیٰ سے لو لگانے اور مدد حاصل کرنے کے لیے نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 7، وہ باہمی معاملات مشوروں کے ذریعے سے طے کرتے ہیں۔ نمبر 8، وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تزکیہ کرتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 9، جب ان پر زیادتی ہوتی ہے تو وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں، وہ زیادتی کا بدلہ بھی لیتے ہیں۔ اگلی آیات 40 اور 43 میں برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی الزام نہیں، اس کا تذکرہ ہے۔ دعوت کے آداب میں سے ایک ہم نے پڑھا کہ برائی کا جواب اچھائی سے دیا جائے تاکہ اس سے اعلیٰ اخلاق سے دشمن بھی دوست ہو جائے۔ البتہ جب محسوس ہو کہ دعوت واضح ہو جانے کے باوجود بھی مخالفین ہٹ درمی پر اتر آئے ہیں تو اب انہیں رائے راست پر لانے اور معاشرے کو ان کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے برائی کا جواب ویسے ہی برائی سے دیا جائے گا۔ ان آیات میں واضح کیا گیا کہ برائی کا بدلہ لینے والوں پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ ملامت تو ان کی جائے گی جو لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو زمین میں فساد بچا رہے ہیں۔ مجرموں کو معاف کر دینا گویا جرائم کے لیے ان کی حوصلہ افزائی کی ایک صورت ہے، اس لیے برے معاشرے کے ساتھ یہ زیادتی تصور کی جائے گی، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ پھر اگلی آیات 52 تا 53 میں ایمان قرآن ہی کے ذریعے سے حاصل ہوگا، اس کی طرف توجہ دلائی گئی کہ قرآن کو پڑھا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کی تعلیمات پر عمل کیا جائے اور لوگوں کو اس کی تعلیمات کی تعلیم دی جائے۔ سورہ زخرف، اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں توحید باری تعالیٰ کا بیان اور شرک کی مذمت کا بیان اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ پھر قرآن کی عربی کی اہمیت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کا جو مقام اور مرتبہ ہے اس اعتبار سے بے حد بلند کیا ہے کہ اس کے اندر مضامین انتہائی حکیمانہ اور مفہوم کے اعتبار سے بڑے واضح ہیں۔ اصل کتاب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہے لوح محفوظ میں، جس کی حقیقت سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کی معرفت ہمارے فہم کی سرحدوں سے اوپر ہے، اس طرح اس کے کلام کا فہم بھی ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان عظیم فرما دیا کہ ہماری ہدایت کے لیے قرآن حکیم کو زبان عربی کی صورت میں نازل فرما کر سہولت فرما دی۔ اب انسانوں کے لیے ممکن ہے کہ وہ اس عظیم کلام کو سمجھ کر اپنی اصلاح کر سکیں اور دنیا اور آخرت کی سعادتیں حاصل کر سکیں، لیکن آج افسوس ہمارے پاس اس کلام کو سمجھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، کوئی فرصت نہیں ہے۔ ایک ہی خبر کو 10 چینل سے جب تک نہ دیکھ لیں ہمیں چین نہیں ملتا۔ گانے سنتے اور کرکٹ میچ پورا دن دیکھتے رہتے ہیں لیکن ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کوئی ہمارے سب بیوی بچوں کو شاپنگ کرانی ہے، سکول چھوڑنا ہے، لانا ہے، کاروبار کو وقت دینا ہے، لیکن اگر وقت نہیں ہے تو قرآن سمجھنے کے لیے پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے۔ تو بھائی کون کرے گا یہ کام، کون سیکھے گا یہ کلام؟ اللہ نے اسے میری اور آپ کی ہدایت کے لیے نازل کیا، ہم نے تو اس کو بند کر کے کہیں اونچی جگہ پہ رکھ دیا اور ہم کسے کہانیوں میں پڑ گئے۔ ہدایت تو کسے کہانیوں سے نہیں ملتی، ہدایت تو قرآن سے ملتی ہے۔ ہدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم واپس پلٹیں اس قرآن کی طرف، اس کو ساتھ جڑ جائیں، اس کے اندر غوطہ زن ہو جائیں، اس کو پہلے پڑھنا سیکھیں، پھر اس کا ترجمہ سیکھیں، پھر اس کی زبان سیکھیں تاکہ ہم اپنی آنکھوں سے قرآن کو سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔